کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج میں ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ہے دیٹ ہاؤ ٹو کیپ یور ایگو اینڈ ٹیمپر ان اے ریلیکس وے ان اے کلاس وین یو ہیو اے ٹرکی چلڈرن۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے ٹیچرس کے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب وہ ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر جاتا ہے تو اس کو بہت سے مختلف بچوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، کچھ آپ کو سٹریس دیتے ہیں، کچھ آپ کا ٹیمپر لوز کروا دیتے ہیں۔ تو ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اچھا، اس کا ایک بڑا اچھا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں۔ دیکھیں، ٹیچر ہونا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم استاد ہیں، ہمارے اندر جب تک ایک ٹیمپرمنٹ نہیں ہوگا تو ہم ایک چیز کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جب ایک پلاننگ اور اسٹریٹجی اپنائیں۔ اس کی اسٹریٹجی سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کلاس روم کے اندر جاتے ہیں، فار ایگزامپل میں کسی سبجیکٹ کی مثال دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل آئی گو فار انگلش۔ اچھا، انگلش کی کلاس ہے، اب بچے نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جسے ڈسٹورشن کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایسی اسٹریٹجی بنائیں۔ فار ایگزامپل اگر اف یو آر گوئنگ فار انگلش گرامر، سو ٹو میک دیم مور پریزنٹیبل، آپ ایک کام کریں کہ وہ بچے جو ٹرکی بچے ہیں ان کو آپ آگے بٹھائیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگ بچوں کے ساتھ نہ بٹھائیں جن کے ساتھ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں کہ ایک بچہ جو ٹرکی ہے اس کے ساتھ ایک انٹیلیجنٹ بچے کو بٹھائیں، ٹھیک ہے، اس طرح گروپس بنائیں، اور اس کے بعد آپ ایک کام کریں کہ فرسٹ آف آل گو سم تھنگ لائک اینی ایکٹیویٹی بیس پر۔ فار ایگزامپل اگر گرامر کی میں نے بات کی تو گرامر میں آپ سب سے پہلے کام کریں کہ کوئی ٹینسز اگر پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے کام کریں ایک چارٹ پیپر میں کچھ انفارمیٹیو کوئز بنائیں، کویسچنس لکھ دیں، اور ان کے لیے نا بچوں کو شیٹس دیں، انہیں کہیں کہ یہ سینٹینسز ہیں اور آپ کے پاس ابھی 10 منٹ ہیں، جو اس کو کر لے گا نا وہ اس کو ایک گفٹ دیا جائے گا۔ مینس یعنی ان کو ایک مطلب خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ بچے کو ریفورس کرنا، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو ایک دم کہیں کہ جب آپ مجھے یہ چیز دو گے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گی۔ یہ بچے کے اندر نا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یا اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جس بچے کے اوپر بہت زیادہ وہ ٹریکی ہے تو اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں، آج کے بعد تم میری کلاس میں میرے بہاف پہ اگر میں نہیں آؤں گی تو آپ نے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور سب کام جو میرے میٹرز پہ ہے، آپ یو آر اے کلاس مانیٹر، ٹھیک ہے، میری کلاس میں آپ مانیٹر۔ تو یہ بھی بہت چیز میٹر کرتی ہے، مطلب انہی بچوں کو آپ آگے ریفورس کریں، ٹھیک ہے، ان کو کلاس میں بھی آگے رکھیں، ٹھیک ہے، انہیں کوئی چیز دیں، مطلب کوئی خوشی والے کو گفٹ دیں، کیونکہ بچے نا اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہاں میں ہاں آپ کو ملانی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں گیمز چاہیے یا ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ پڑھائی کو نا ایسے پلان کریں، جیسے انگلش کا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں آپ کوئز میں نے کر لیا 10 منٹ کا، 10 منٹ کے بعد آپ کام کیا کریں کہ بچوں کو کہیں آلریڈی کہ اب آپ اسی کوئز کا نا آپ لوگ اپنی طرف سے بلینکس بنائیں، کوئی بھی بنائیں، جیسے 5 بلینکس ہے، 6 بلینکس ہیں، 10 بلینکس ہے، وٹ ایور، اور اس کو آپ فل اپ کریں، اور جو مجھے پہلے کام کر کے دے گا اس کو مطلب کوئی بھی آپ اس کو کوئی اس چیز کا ریفورسمنٹ کوئی چیز پلان کر کے اس کو کہیں تو وہ جلدی کر کے آپ کو دے گا، کوئی بھی گفٹ دے دیں گے، کہیں کہ ہاں بھائی آپ کو میں اس طرح کرنے دوں گی، یا ریفورسمنٹ اس کے ساتھ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہوتی ہے، میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو ری انفورس کریں تو بچہ زیادہ کرتا ہے۔ اب آپ اس کو پہلے سے ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور کام نہیں کریں گے، پھر ایکٹیویٹی پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹی ورکس کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ وہ چیز زیادہ اچھے طریقے کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت میٹر کرتی ہیں چیزیں ریگارڈنگ ٹو اینی تھنگ، اینی میٹر، کوئی بھی چیز ہو تو آپ لیے بہت مطلب آپ کا ہے کہ آپ اس کو کیسے پلان کر رہے ہیں۔ بکس ریڈنگس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایکٹیویٹیز کروائے، ہر سبجیکٹ میں ایکٹیویٹی ہوگی، بچہ ایک چیز کو 2 منٹ میں سمجھ جائے گا۔ بچے کی حوصلہ افزائی میں کہنا چاہ رہی ہوں، مسئلہ کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بچے کی حوصلہ افزائی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ بچے کو حوصلہ افزائی نہیں دیں گے
تو وہ نہیں کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تو آپ اس چیز کو آگے پرسیو کر سکیں گے. اس کے لیے پراپر ایک پلاننگ بنائیں، ایک ایکٹیویٹی کریں تاکہ بچہ بھی اس چیز کو سمجھے اور آپ کو اس کا آگے ریوارڈ بھی دیں. ٹھیک ہے، کوئزز، گروپس، کوئی مطلب کوئی پروجیکٹ بیس کوئی ویڈیو دکھائیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ چیزیں نا بچے مطلب پھر یہ جو ڈسوشن کرنے والے بچے وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، پتہ آپ کو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پلاننگ آپ اس طریقے سے کریں کہ بچہ آپ کو خود ایڈور کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مطلب کریں. مطلب کیونکہ بچے نا آج کل میں نے فیل کیا دے فیل فیڈ اپ ود بکس اینڈ نوٹس اینڈ آل دیٹ نا. تو ایکٹیویٹی کوئی کوئز، کوئی پروجیکٹ بیس، کوئی اسٹوری ٹیلنگ، کوئی ایسی چیز ایکٹیویٹی بنائے اور بچوں کے ساتھ فورس کے ساتھ کرتے جاؤ نہیں بچوں کو، تو وہی بچے پھر آپ کو ایڈلائز کریں گے اور آپ کی بات کو آرام سے سنیں گے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کو کسی بھی کیا نام ہے بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. پلیز کمنٹ کریں، اور کوئی مطلب آپ کو کوئی ٹاپک پتہ ہے تو ضرور مجھ سے اس کے بارے میں شیئر کریں. تھینک یو.